تو کل ضرور ہو. میں نے منصور کی ایک کتاب نیند کی نوٹ بک پہ فلیٹ لکھا تھا اور وہ منصور ہی نے مجھے کہا تھا کہ لکھو. مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں ایسا کام کر سکتی ہوں. اس فلیٹ میں ایک دو لائنیں آپ کو میں بتاتی ہوں کہ میں نے لکھا تھا. میں نے اسے ادب کے ساتھ اتنا مخلص اور ملوث پایا ہے کہ ادب اگر کوئی خاتون ہوتا تو یقیناً اسے منصور جیسے بہادر محافظ کی رفاقت کی تلاش ہوتی. وہ محبت کرنے والا، دھیان رکھنے والا، نئی دنیا دکھانے والا، نئی تہذیبوں سے روشناس کرانے والا، زبان اور تاثرات کے بیان کی آزادی دینے والا، نئے تجربات سکھانے والا اور سینہ سپر رہنے والا ادب کا ایک ایسا ساتھی ہے جس پر خدا کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے اسے بے پناہ تخلیقی قوت سے نوازا ہے. اور میں وقت مختصر ہے تو ایک جملہ اور کہوں گی کہ منصور ایک درویش صرف انسان ہے، اور یہ میں صرف کہنے کے لیے نہیں کہتی، میں نے خود دیکھا ہے. غالباً منصور کا پہلا گھر بریڈفورڈ میں تھا. میں ایک رات منصور کے گھر میں تھی. یہ شادی کے بعد کی بات ہے، بھی پہلے کی نہیں ہے. ایک رات منصور کے گھر میں تھی تو کافی رات گئے. مجھے ایسا لگا جیسے کوئی اس کے گھر میں چل رہا ہے. وہ ہمارے کمرے میں بھی کوئی گھوم کے گیا تو میں نے اسے اٹھایا. میں نے کہا منصور کوئی آدمی ہے اندر. تو یہ کہتے ہیں اچھا میں دیکھتا ہوں. تو دیکھ کے تھوڑی دیر بعد آئے تو کہتے ہیں میں اصل میں دروازہ بند نہیں رکھتا، کسی کو کبھی بھی کوئی ضرورت ہوتی ہے تو وہ آ جاتا ہے مجھ سے مانگنے. تو میں نے کہا وہ آدمی کون تھا؟ کہتے ہیں اس کو رات گزارنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی تو میں نے اس کو کہا اس بستر میں سو جا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ منصور میں یہ ایک بہت بڑی صفت ہے. تو آخر میں یہ کہتی ہوں کہ آج اگست 2016 ہے. منصور کے تخلیقی عمل کے بارے میں جو پہلے میں نے لکھا، کافی تعریفیں بھی میں نے لکھی تھی لیکن میں اس وقت نہیں وہ کہتی. صرف یہی کہتی ہوں کہ آج بھی میری وہی رائے ہے. ہاں ذرا سی تبدیلی ضرور ہوئی ہے. منصور اب ادب کے ساتھ نہ صرف مخلص و ملوث ہے بلکہ وہ جنون کی حد تک مخلص و ملوث ہو چکا ہوا ہے، پاگل پن کی حد تک. اور میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ادب کوئی خاتون نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. اب میں بچپن کے دوست ممبر آف پارلیمنٹ MNA PTI امجد علی خان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. وہ خود ہی کہیں گے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب پیر امین حسنات صاحب، محترم جناب شامی صاحب، محترم جناب سہیل وڑائی صاحب، میرے محترم بھائی رؤف کلاسرا اور معزز خواتین و حضرات اور اہل دانش. منصور کے ساتھ جو میرا رشتہ ہے وہ پچھلے 25 سال سے ہے، اور میں نے اور منصور نے اس سرزمین انگلستان میں آج سے 25 سال پہلے جب قدم رکھا تو اسی شہر میں. آج میں اردو ٹائمز UK اور کاروان ادب برطانیہ کو جشن منصور کے حوالے سے اردو کانفرنس کے انعقاد پر دل کی عطا گرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں.
میں اور میری طرح میاں والی کا ہر باسی اپنی سرزمین پر فخر کرتا ہے، اور اس کی بنیاد حضرت میاں علی جیسے صحرا نشین، بوریا نشین اور خاک نشین مرد درویش نے رکھی تھی۔ یہ باکمالوں کی بستی ہے، اس سرزمین کے فرزندوں نے ہر شعبے میں کمال حاصل کیا ہے۔ گلزار بخاری نے کیا خوب کہا، گم نام نہیں نام و نشان والی ہے، خاموش نہیں نطق و زباں والی ہے، گلزار اسے سمجھے نہ کوئی لاوارث، گلزار اسے سمجھے نہ کوئی لاوارث، دھرتی یہ سہاگن ہے میاں والی ہے۔ مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی مرحوم، ملک امیر محمد خان آف کالا باغ، ڈاکٹر شیر افضل نیازی مرحوم، مصباح الحق خان، عمران خان کی اسی سرزمین نے اردو ادب کو بڑے بڑے نام دیے، جن میں تلوک چند مرحوم، ڈاکٹر جگن ناتھ آزاد اور ہر چرن چاولہ، رام لاگ اور سید نصیر شاہ مرحوم بہت نمایاں ہیں۔ میرے برادر محترم جناب منصور آفاق بھی ان اہل قلم میں شامل ہیں، جنہوں نے اپنی جد و جہد اور اللہ پاک کی عطا کردہ صلاحیتوں سے ادب کی دنیا میں اپنے لیے ایک نمایاں مقام حاصل کیا۔ منصور آفاق میری سرزمین کی ان قادور شخصیات، جن کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، کی تخلیقی سرشاریوں کا عکاس اور تسلسل ہے۔ اس کے الفاظ ہمیشہ صادق جذبوں کے سفارتکار رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہمارے لیے فخر کی یہ بات ہے کہ منصور آفاق نے اپنی مٹی اور تہذیب کو کی امانتوں کو کبھی بے وقت نہیں ہونے دیا۔ منصور آفاق کا میاں والی سے برطانیہ تک کا سفر اس کی بے مثال بلندیوں کا تسلسل ہے، مگر اس نے کبھی اپنی سرزمین سے ناطہ نہیں توڑا اور خود کو ہمیشہ میاں والی سے جوڑے رکھا۔ اگرچہ آج یہ تاج برطانیہ کی قلم رو میں چلتا پھرتا ہے، لیکن یہ خود کو میاں والی میں پاتا ہے، جس کا ثبوت دیوان منصور کہ وہ صفحات ہیں جن میں میاں والی کا ذکر وہ وہاں گزرے لمحوں کا عکس ایک دل پذیر انداز میں موجود ہے۔ عرش تک میاں والی بے کنار لگتا ہے، دیکھتا جسے بھی تھا کوثار لگتا تھا، بارشوں کے موسم میں جب ہوا اترتی تھی، اپنے گھر کا پرنالہ آبشار لگتا۔ میں پاکستانی قوم کے بے بصیرت حکمرانوں کی وجہ سے سماج میں نواؤں کی خشک سالی اور صداؤں کا قحط ہے، لیکن بعض اوقات حب الوطنی کا ایسا درس بھی سامنے آتا ہے، سرزمین پاک سے محبت کی سرخ گلابوں جیسی آگ کی حدت محسوس ہوتی ہے۔ کچھ ہی دن پہلے پاکستان کی عدالت عظمیٰ کے منصف اعلیٰ جناب انور ظہیر جمالی نے کراچی میں گولڈ میز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ عدالتی نظام میں اردو زبان نافذ کرنے کی فوری ضرورت ہے۔ اس خبر نے یادداشت کے شہر میں ایک طوفان برپا کر دیا، اور وہ منظر یاد دلایا جب منصف جواد خواجہ منصف اعلیٰ کا منصب سنبھالتے وقت قومی اردو زبان نے حلف اٹھایا، اور پھر ان کے اس حکم کا بھی اپنا ہی سرور تھا کہ قومی زبان اردو کو بطور سرکاری اور دفتری زبان نافذ کرنے کا حکم فرمایا جاتا ہے۔ قومی اور صوبائی حکومتوں کو آئین کی دفعہ 251 کے مکمل نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے ہدایات کی جاری کر دی گئی۔ اس فیصلے کا سب سے مؤثر نقطہ یہ تھا مقابلے کے امتحان سمیت تمام امتحان اردو زبان میں منعقد کرنے کی عدالتی ہدایت جاری کی گئی تھی۔ آج کی اس اردو کانفرنس میں شریک مملکت خداد پاکستان سے تعلق رکھنے والے قابل قدر ارباب دانے سے بہتر کون جانتا ہے کہ
1973 کے آئین کی روح سے نفاذ اردو کے لیے 15 سال کا عرصہ مقرر کیا گیا تھا، لیکن گزشتہ 42 سال کے عرصہ میں اس حوالے سے جس قدر پیش رفت ہوئی ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ اس صورتحال پر وطن عزیز کے سنجیدہ اور فہمیدہ حلقے اپنے ضمیر سے یہ پوچھتے رہے کہ قومی زبان کے نفاذ اور ترویج کا وہ مسئلہ جس پر حال کی تعمیر اور مستقبل کی ترقی کی بنیاد استوار ہے، ہماری مناسب توجہ حاصل کیوں نہ کر سکا۔ ایک روشن نصب العین کے باوجود اپنی قومی زبان کو وہ مقام کیوں نہ دلا سکے جو کسی آزاد قوم کا تورہ امتیاز ہے۔ اردو کی ہماگیر وسعت و عظمت میں کسی کو کلام نہیں، یہ زبان ہماری اجتماعی تشخص کا نشان امتیاز ہے۔ تحریک پاکستان کے دوران یہی زبان میز کا کام دیتی رہی اور قوم کی صفوں میں اتحاد کی روح پھونکتی رہی۔ انہی بنیادوں پر اردو کو نظریہ پاکستان کی دائی اور مفسر کہا جاتا ہے۔ یہ مختلف علاقوں میں فکری ربط و ضبط کے علاوہ وسیلہ ابلاغ یہی زبان ہے۔ اس آگاہی کے باوجود قومی زبان اردو کو دفتری اور سرکاری زبان بنانے کے معاملے میں ہم بحیثیت قوم مجرمانہ غفلت کی مرتکب رہے۔ آپ سب اس حقیقت سے بھی واقف ہیں کہ اردو کے دیدہ وروں میں کسی قسم کا کوئی تعصب نہیں پایا جاتا۔ سر سید مرحوم نے اردو کے فروغ کا علم اٹھایا۔ حکیم الامت علامہ اقبال نے اسی کو راستہ کرنے پر زور دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی تاریخی اعلان میں اسی اردو کو پاکستان کی قومی زبان قرار دیا تھا، مگر ہم اپنی قومی زبان، ملی تمدن، مشرقی روایات اور جذبہ حب الوطنی سے یکسر راضی رہے۔ آج کی اردو کانفرنس میں ہمیں ایک ایسا موقع فراہم کرتی ہے ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھ کر آگے بڑھے اور اپنے دستور 1973 کے آرٹیکل 252 کے تحت پاکستان میں اردو کے نفاذ کو یقینی بنائے۔ پاکستان پائندہ باد۔ منصور وفاق کے ایک اور دوست جو آئرلینڈ میں ہوتے ہیں